ابھی میں بیان کے لیے دعوت دے رہا ہوں مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد رضوان عزیز صاحب دامت فیوزہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلا والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسولا وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی وجعلنا للمتقین اماما۔ وعن امام البخاری رحمہ اللہ ائمۃ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج ہمارے بھی میں ہماری یہ جو سنی کانفرنس ہے عقائد کے حوالے سے اور ہمارے نظریات کے حوالے سے پورے ملک میں یہ اپنا ایک جداگانہ تشخص رکھتی ہے کہ ہماری اس کانفرنس میں حضرت قاضی مدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے ایک ایسا ماحول ہے کہ یہاں پر گفتگو صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے وہ عقائد و نظریات جو قوم میں راہ پا گئے ہوں اور وہ غلط ہوں ان کی تردید، اور جو صحیح عقائد ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ آج کی اس مبارک کانفرنس میں ہمارے انتظامیہ کے ہمارے ان ذمہ داران کی طرف سے بندہ کے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے اپنی حساسیت کے اعتبار سے یہ بہت اہم عنوان ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر بات کرتے ہوئے خطیب کو بھی جھجک ہوتی ہے کہ شاید میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا یا نہیں، اور سننے والا بھی خائف رہتا ہے کہ معلوم نہیں کب بات کہاں سے کہاں جا نکلے اور کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ ہمارے حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جیسے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو کوئی جس چیز کے قابل نظر آیا، کلیوں کو دیا چہکنا تو بلبل کو رونا، غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا۔ تو وہی صورتحال ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا فاروق حیدری صاحب دامت برکاتہم آرام سے فرما دیتے ہیں کہ فلاں عنوان پر یہ آپ کے ذمے گفتگو ہوگی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بتاتے بھی جب کانفرنس ہونے میں 2-3 دن رہ جائیں تب عنوان دیتے ہیں، لیکن بہرکیف عنوان میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ عقیدہ امامت کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ یہ دو دھڑوں کی، دو جماعتوں کی، ایک اہل سنت کی جماعت ہے، ایک اہل تشیع ہے۔ ہمارا یہ ایسا اختلاف ہے جو اب شروع سے چلا آ رہا ہے اور آج کے دن تک باقی ہے۔ اب ہم کہیں کہ ہم اس اختلاف کو ختم کر لیں گے تو بظاہر یہ کچھ مشکل ہے، لیکن کم از کم ہم قوم کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرنے کا تو حق رکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ امامت کے متعلق کیا ہے اور ختم نبوت کے متعلق کیا ہے، اور ہمارے ان پڑوسیوں کو جو ہمارے سے الجھن ہوئی، ہم سے جدا ہوئے اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی وہ عقیدہ ہے اگر یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات کی روشنی میں عقیدہ امامت اور عقیدہ ختم نبوت کو ہمارے یہ پڑوسی سمجھ لیں تو ان کا اور ہمارا اختلاف بھی اسی مسئلے پہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن سمجھنا چاہیں تو۔ لیکن سر دست تو یوں محسوس ہو رہا ہے آپ حضرات کی چلت پھرت سے کہ آپ خود بھی نہیں سمجھنا چاہتے، اور اگر آپ سکون سے بیٹھیں اور بات کو سمجھنے کی فکر کریں تو مجھے بھی بات کرنے میں آسانی ہو۔ پہلے نمبر پہ سمجھیں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے،
پھر اس کے بعد جو اہل سنت کے ہاں عقیدہ امامت ہے وہ کیا چیز ہے، اور ہمارے پڑوسیوں کے ہاں اہل تشیع کے ہاں جو عقیدہ امامت ہے ان کے ہاں کیا چیز ہے۔ تو یہاں پہ نسل انسانی دو انتہاؤں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طبقے نے امامت کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے، اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ بس خدائی منصب بھی اس سے تھوڑے سے چند انچ کے فاصلے پہ رہ گیا ہے۔ اگر ان کا بس چلے تو امام کو عرش پہ بٹھا دیں اور خدا کو نیچے لے آئیں، امام کی ڈیوٹی اور کر دیں اور خدا کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل کر دیں۔ ایک طبقہ منصب امامت کو اتنا اوپر لے گیا، اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جس نے منصب نبوت کو اتنا نیچے لے آئے ہیں، اتنی عامیانہ سطح پر اس کو لے کر آ گئے کہ اب اس کا وہ جو اس منصب کا جلال ہے، اس منصب کی جو ہیبت ہے، اس منصب کی جو دلوں میں عظمت ہے، وہ دلوں سے اس طبقے نے نکال کر رکھ دی۔ گویا کہ ان کے ہاں نبی ہونا اور ایک نجومی ہونا، نبی ہونا اور ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر لوگوں کے مستقبل کے فیصلے کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں برابر ہو گئیں۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت نہ تو نبوت کو نجومیت کی سطح پہ لے کے آتے ہیں کہ نبی کو ایک پامشٹ پروفیسر یا نجومی کی سطح پہ رکھ دیں، اور نہ ہم اتنے کم عقل ہیں کہ امام کو اٹھا کر عرش بری پر بٹھا دیں۔ ہمارے ہاں ہر چیز میں راہ اعتدال ہے، جس کا جو منصب ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ہم اس کو اسی مقام، اسی منصب اور اسی مرتبے پہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ مراتب ایسے نہیں ہیں کہ جو ہم نے طے کرنے ہیں، اور نہ یہ مراتب ایسے ہیں کہ ہمارے فریق مخالف نے طے کرنے ہیں، نہ ان کے پاس اس کا اختیار ہے کہ کس کو کون سا منصب دینا ہے، نہ میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے۔ یہ خالص خدائی عطا ہے، خدا کی تقسیم ہے، کس کو کس منصب پہ رکھنا ہے، اس منصب کے کیا سرکاری حقوق ہیں، یہ سارا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ بندوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے نبوت کو اکتسابی نہیں رکھا گیا کہ تم محنت کرو اور نبی بن جاؤ۔ محنت کے ساتھ نبوت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی جتنی مرضی محنت کرتا چلا جائے، تقوی اور اللہیت کے اعلیٰ ترین معیاروں پہ جتنا مرضی پہنچتا چلا جائے، لیکن انسان کی محنت سے نبوت نہیں ملا کرتی۔ نبوت خالص خدائی عطا ہے، نبوت خالص خدا کی طرف سے عطا کردہ منصب ہے، جو اللہ جس کو چاہے اس مقام کے لیے چن لے، یہ خدا کا کام ہے۔ ہمارے ہاں نبی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی وہ سفارتکار ہے، نبی وہ خدا کا نمائندہ ہے جو بندوں اور خدا خالق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان سفارتکاری کرتا ہے، خدا کا پیغام بندوں کو پہنچاتا ہے، بندوں کے گناہوں پہ خدا سے مغفرت کو طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچاتا ہے، خدا کے وعدے اور وعید پہ نسل انسانی کو یقین دلاتا ہے، نسل انسانی کی خطاؤں پہ خدا کے دربار میں بندوں کا سفارشی بن کر جاتا ہے۔ یہ نبی بندوں اور خدا کے درمیان ایک ایسا اہم منصب ہے، ایسی اہم سفارتکاری ہے کہ جس منصب کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی انسان اس منصب کے قریب پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ ہے جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کا قریبی کون ہے، فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ آزمائشوں میں، سب سے زیادہ تکالیف میں نبی ہوتے ہیں، یا پھر جو ان کے قریب ہوں یا ان کے قریب ہوں۔ خدا کا قرب کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ابتلاؤں میں، آزمائشوں میں رہنے کا نام ہے۔ مقام نبوت یہ وہ مقام ہے جو انسان اور خدا کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، رازق اور مرزوق کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان وہ حد فاصل ہے جو بندوں کو خدا سے ملواتی ہے، بندوں کو خدا سے رابطہ کرواتی ہے، اور خدا کو بندوں سے راضی کرتی ہے، خدا کے رحمت کو بندوں تک پھیلاتی ہے۔ یہ ہے مقام نبوت۔ اور پھر اس مقام نبوت کی جب تکمیل ہو جائے، جب یہ مقام ایسا آ جائے کہ بندوں کو اب سفارتکاری کی ضرورت نہ رہے، اب بندوں کو خدا سے بات کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ بات کرنے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کوئی اندھیرا باقی ہو، جب کوئی راہ دیکھنے والی باقی ہو، جب کوئی راستہ دکھانے والا ابھی باقی ہو، جب ساری راہیں کھل جائیں، جب خدا کا دربار سامنے نظر آ جائے۔ اب آپ یہ بتلائیے، جس نے اس کانفرنس میں پہنچنا ہے، جب تک اسے اس مسجد کے مینار نظر نہیں آتے وہ پریشان ہے،
ہے کہ مجھے کوئی راہ بتائے، کبھی وہ گوگل میپ پہ تلاش کرے گا، کسی سے وہ پوچھے گا، لیکن جب انسان کسی مسجد کے دروازے پہ پہنچ جائے اب وہ کسی سے نہیں پوچھے گا کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ جب قافلہ انسانیت حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، یہ راستے میں تھے، یہ صحرا میں تھے، یہ گرداب میں تھے، اب ضرورت تھی ان کے لیے رہنماؤں کی، ضرورت تھی ان کے لیے خدا کے فرستادوں اور نمائندوں کی جو آئیں اور آ کر ان کی انگلی پکڑ کر اس نسل انسانی کو خدا کے دروازے تک لے کر جائیں۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خدا کا آخری پیغامبر آ چکا، خدا کا آخری پیغام لے کر آ چکا، اب اس پیغامبر نے، اس آنے والی ہستی نے نسل انسانی کے اس قافلے کو جو حضرت نوح کے دور میں ایسا بھٹکا تھا کہ چند لوگوں نے آواز نوح پہ لبیک کہا، بقیہ دریا میں خس و خاشاک بن کر بہ گئے، کچھ وہ تھے جو حضرت موسیٰ کی آواز پہ لبیک کہا، بقیہ غرق ہوئے، کچھ وہ تھے عیسیٰ کی آواز پہ لبیک کہا اور پھر بقیہ تباہ و برباد ہوئے۔ یہ قافلہ تو چلتا رہا لیکن منزل تک ابھی نہیں پہنچا، یہ منزل کے مراحل تھے جو نبوت طے کرواتی رہی، خدا کے سفیر طے کرواتے رہے۔ ایک وہ دروازہ تھا، وہ خدا کا دروازہ تھا، وہ رب کی منزل تھی جہاں پہ خدا بھی نظر آئے۔ اب سفارتکاری کی ضرورت ختم ہو گئی، اب اللہ کا گھر نظر آ گیا، اللہ کا دروازہ نظر آ گیا، بھٹکنے کے چانسز ختم ہو گئے، اب اس کو سیکورٹی اور تحفظ مل چکا۔ اس سیکورٹی کو، اس تحفظ کو، اس بھٹکنے سے محروم ہو، اس بھٹکنے سے محفوظ ہو جانے کا نام ختم نبوت ہے۔ اب یہ بھٹکے گا نہیں، اب یہ محفوظ ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے عقیدہ رکھنے والوں کو وہ بات ارشاد فرمائی جو سابقہ نبی نہیں کہہ سکے۔ سابقہ نبیوں نے تو خبریں دی ہیں، آگے آنے والے تمہیں سنبھال لیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان صفات کا نبی آئے گا وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیف تہلک هذه الامه انا اولها ومہدی وسطها وعیسی آخرها، میری امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ یہ نبوت کے پہرے میں چلنے والی امت ہے، اس کے شروع میں میں کھڑا ہوں، درمیان میں حضرت مہدی ہیں، آخر میں حضرت عیسیٰ ہیں۔ جو امت اول و آخر نبوت کے پہرے میں چلنے والی ہو وہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی، اس امت کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس ختم نبوت نے ہمیں گمراہی سے محفوظ کر دیا، اس ختم نبوت نے ہمیں دائیں بائیں جھانکنے سے بچا لیا ہے، ہمیں روز آسمان کی طرف دیکھنے سے کہ کب اللہ کا نیا پیغام آ جائے، کب اللہ یہ نہ کہہ دے اس دروازے کو چھوڑو دوسرے دروازے سے آؤ۔ نہیں نہیں، اللہ نے راستے بھی متعین کر دیے اور پیغام دے دیا جو تکمیل کا دروازہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جو ساری راہیں تھیں وہ تم پہ پوری ہو چکی، واتممت علیکم نعمتی، منزل پہ پہنچ جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، میں نے نعمت کو پورا کر دیا، تم منزل پہ پہنچ چکے ہو۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اب مجھے اگر کوئی چیز راضی کرے گی تو یہی دین اسلام راضی کرے گا جو محمد عربی تم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب اس عقیدہ ختم نبوت میں کسی نئے کی گنجائش نہیں نکلتی، کسی مدعی وحی کی گنجائش، کسی الہام والے کی گنجائش، کسی معصوم کی گنجائش، کسی قسم کی گنجائش نہیں نکلتی۔ جو صفت ایک نبی کی ہوتی ہے اس صفت والا کوئی بھی آئے اب ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے، اہل سنت والجماعت اس کو نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ معصومیت ختم ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ختم ہے، ہمارے آقا پہ الہام، جو وحی الہام جس کے بنیاد پہ نبوت چلتی ہے وہ اللہ کے نبی پہ رک چکی۔ اب نہ تو کوئی نئی وحی ہے، نہ کوئی نئی عصمت ہے، نہ کوئی نیا خدا کا پیغمبر آئے گا۔ جب معاملہ ہمارے پیغمبر پہ رک چکا، اب کوئی لاکھ معنی بدل کر کہے کہ ہمارے ہاں امامت سے مراد یہ ہے، نبوت سے مراد یہ ہے، امام بھی معصوم ہوتا ہے، نبی بھی معصوم ہوتا ہے، میں کیسے مان جاؤں؟ عصمت آخری، خدا کا جب پیغمبر معصوم ہونا اس کا ضروری ہے جو خدا کا پیغام لے کر آئے۔ قوم کا نظام چلانے کے لیے معصوم کی ضرورت نہیں ہے، نظام مملکت چلانے کے لیے معصوم کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اب عقیدہ امامت والوں کو دیکھیے جو ہمیں یہ کہتے ہیں امام بھی ایسے معصوم ہے
جیسے اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ نبوت اس، کہ مرتبہ امامت مرتبہ نبوت سے بالا تر ہے۔ اس غلط فہمی سے نکلیے، ہم تمہیں غلط فہمی سے اپنی باتوں سے نہیں نکالتے۔ اپنی کتاب نہج البلاغہ کو پڑھ لیجئے، نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے انہی مسلمانوں سے مہاجرین اور انصار کے معاملے میں کہ جس شخص کی امامت پہ مہاجرین اور انصار اتفاق کر لیں یہی میرے رب کی رضا ہوتی ہے۔ یعنی مہاجرین اور انصار اگر کسی شخص کی امامت پہ متفق ہو جائیں وہ خدا کی رضا ہے۔ جب مہاجرین اور انصار ابو بکر و عمر پہ متفق ہو گئے، حضرت عثمان پہ متفق ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ پہ متفق ہو گئے، یہی امت کے امام ہیں، اور یہ امامت نبوت کے منافی نہیں ہے۔ یہ امامت نبوت سے ہٹ کر نہیں، نبوت سے ہٹنے والی وہ امامت ہے جب تم امام کو منصب خدائی تک لے جاتے ہو، جب تم امامت کو حضرت علی المرتضیٰ کے ارشادات کی روشنی میں سمجھو۔ اسی نہج البلاغہ کے 6 یا 8ویں خطبے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں تک کہا کہ امیر جو امام ہے، جو امیر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کا، امت کا، ریاست کا نظم مملکت ہوتا ہے، اس شخص کے لیے ضروری وہ فاسق و فاجر بھی ہو، وہ بد بھی ہو، تب بھی چلتا ہے، اس نے ملک کا نظام چلانا ہے۔ اب وہ چلے گا، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ قوم کو دہشت گردی سے بچائے، قوم کو بیرونی حملوں سے بچائے، قوم کا تحفظ کرے، یہ اس کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے نظام مملکت کو قائم رکھے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے جو احکامات آنے والے ہیں ان کو زمین پہ نافذ کرے۔ اگر آج کے اہل تشیع اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کی روشنی میں عقیدہ امامت پر آ جائیں اور آ کر وہی عقیدہ امام کی وہی تعریف جو حضرت علی نے فرمائی ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور یہ نہج البلاغہ بھی تمہارے مکتبوں کی چھپی ہوئی ہے، اگر اس طرح امام مانتے ہو ہمارا تمہارا اختلاف ختم ہے۔ اس میں عصمت بھی گئی، اس میں ختم نبوت پہ حملہ بھی گیا، اس میں ایک امام کی حیثیت صرف ایک حاکم وقت کی رہ جاتی ہے، امام کی حیثیت مسلمانوں کے معاملات کو درست رکھنے والی رہ جاتی ہے۔ جب ایک حیثیت بدل جائے اور اس میں عصمت نہ رہے، اس میں مقام نبوت سے کوئی تفوق نہ رہے، مقام نبوت سے برتری نہ رہے، بلکہ نبوت کے تابع اس امامت کو رکھا جائے جیسے اللہ کے نبی کی نبوت کے تابع ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حضرت معاویہ ہیں، آگے چلتے جائیے۔ اس امت کے سب بادشاہ محمد عربی کی نبوت کے تابع ہیں، سب کے سب امام ہیں، سب کے سب ائمہ ہیں۔ اگر اس معنی میں تم امامت کو لے لو سنی اور شیعہ کا یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ امام کو بنا لے جاتے ہو کہ وہ ایسے ہی معصوم ہیں، غلطیوں سے ایسے ہی معصوم ہیں جیسے انبیاء معصوم ہیں۔ تو یہ معصومیت کا عقیدہ، یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ اور دوسری بات، تم نے دوسرا نظریہ یہ بنا لیا کہ یہ جس کو امام کا تقرر، امام کو مقرر کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، امام کو اس کے عہدے پہ رکھنا، اس کو ذمہ داری دینا، اس کے ہاتھ میں نظام سلطنت دینا یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، جہاں پہ مہاجرین اور انصار مل کر فیصلہ کر کے امام بنا لے اللہ کی وہی رضا ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا امام بنانا یہ خدا کے اپنے ذمہ لے لیا، خدا پہ واجب نہیں ہے کہ امام کا تقرر کرے، یہ مسئلہ شورا کا سپرد کیا ہے۔ جب یہ مسئلہ مسلمانوں کی شورا کا سپرد ہے، اور شورا سے نبی نہیں بنا کرتے، قوم کے سرپرست بن جایا کرتے ہیں، قوم کے حکمران بن جایا کرتے ہیں، امام بن جایا کرتے ہیں۔ مسجد کا امام رکھنا ہو، مسجد کی کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے، مسجد کا امام رکھ لیتی ہے، اور کسی جگہ پہ مدرس رکھنا ہو، محکمہ اساتذہ مل کے مدرس رکھتے ہیں، ملک کا بادشاہ بنانا ہو قوم مل کے فیصلہ کر لیتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا قوم مل کر نبی بنائے، قوم مل کر مشورہ کرے اور مشورہ کر کے نبی بنا لے کہ ہم نے شورا نے طے کر لیا ہے یہ شخص ہمارا نبی ہے۔ یہ صفت ایسی نبوت مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی، قادیانیوں میں پائی جاتی ہے۔ شورائی نبوت اسلام میں نہیں ہے، شورائی نبوت خدائی نظام میں نہیں ہوتی کہ شورا کے مشورے سے نبی بن جائے۔ مرزا غلام قادیانی اس کے جو مکاتیب چھپے ہیں، مکاتیب جو اس کے چھپے مرزا غلام احمد قادری مکتوبات، اس میں اس کو نور الدین بھیروی خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ابھی فی الحال مسیح کا دعویٰ نہ کریں، فی الحال آپ مسیح خود کو کہیں،
تاکہ قوم کا ذرا غصہ اور اشتعال کم ہو جائے. جب ضرورت پڑے گی مسیح بن جائیں گے. مرزا قادیانی جواب میں کہتا ہے تیرا بہت بڑا شکریہ اور احسان ہے, تو نے مشورہ دیا, لیکن میرے خیال میں فی الحال مسیح کا دعویٰ ٹھیک ہے, مجھے مسیح رہنا چاہیے. ایسا کائنات میں آپ نے کوئی نبی دیکھا ہے جو اپنی امتی سے مشورے کر کے اپنے منصب طے کرتا ہو؟ نبیوں کے منصب امتیوں کے مشورے سے طے نہیں ہوتے, بلکہ امتی اگر مشورہ دے اور مشورہ بھی ایسی حالت میں دے کہ وقت کا نبی مجبور ہو اس مشورے کو لینے کے لیے, ایسی حالت میں بھی نبی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سکا چچا ابو طالب کہہ رہا ہے اے بھتیجے میرے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جسے میں برداشت نہ کر سکوں, میری قوم آئی ہے آ کر کہتی ہے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اس دعوے کو چھوڑ دے, اور تجھے مال چاہیے مال لے لو, تجھے حکومت چاہیے, ہماری گردنیں حاضر ہیں, شادی کرنی ہے, عرب کی بہترین عورتیں موجود ہیں, جس سے چاہو شادی کروا دیتے ہیں. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو. مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس پہ سورج چمکتا ہے, ہر وہ چیز جس پہ چاند کی روشنی پڑتی ہے, چاہے وہ دن کے اجالوں کی چیز ہے یا رات کی تاریکیوں کی چیز ہے, جانی زمین و آسمان کی ساری بادشاہتیں بھی میرے ہاتھ پہ رکھ دو, میں رب کا نبی ہوں, اپنی بات سے پھر نہیں سکتا. نبی امتیوں کے کہنے پہ اپنے منصب طے نہیں کیا کرتے, اور جو امت کے مشورے پہ چلے وہ نبی نہیں ہوتا. جو مشورہ کرے اب بتاؤ میں کیا کہوں, اب بتاؤ میری رائے کیا ہے, میرا مشورہ کیا ہے. ہماری اس پارٹی نے بھی یہی گڑبڑ کی, پہلے آپس میں طے کر لیا کہ امام ہوگا کیسا. مشورے میں انہوں نے طے کر لیا امام کو معصوم بنانا ہے, امام کو مقام نبوت سے اوپر لے کر جانا ہے. مشورے میں طے کر کے پھر ائمہ اہل بیت میں سے جو ہمارے بھی بالاتفاق امام ہیں, ہمارے بھی سروں کے تاج ہیں, اٹھا اٹھا کر ان کے گلے میں کتبے ڈالنے شروع کر دیے کہ یہ وہ معصوم ہیں, یہ وہ مقام نبوت پہ ہیں جن کا نسب کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. حالانکہ اللہ کی ذمہ داری یا اللہ جس چیز کو اپنے ذمے لیتے ہیں وہ نبیوں کا تقرر ہے. اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں, نبیوں کو اللہ دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ تو اللہ کوئی نیا نبی بھیجیں گے, نہ کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالیں گے. اب اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر تمہیں بلیک میل کرے, اللہ کا نام لے کر تمہیں جھوٹ بولے کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ بات کرو, تو ایسے شخص کی بات کو نہیں سنا جائے گا. یہ کذاب اور دجال ہے. جو بات اللہ نے کہنی تھی وہ آخری بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہہ دی ہے. اب کسی اور سے کوئی بات نہیں کہی جائے گی. ہمارے کربوگا شریف کے ہمارے بزرگ ہیں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب دامت فیوزہم, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. ان سے کسی آدمی نے بڑی عجیب بات کی, کہنے لگا حضرت اللہ کا قرآن سچا ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا بالکل سچا ہے. کہا اس میں جو کہا ہے مردے کے پاس جا کر حضرت عیسیٰ کہا کرتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اور مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. میں نے 20 جنازے پڑھے ہیں, ہر جنازے کے سرحانے کھڑے ہو کر میں نے کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ, لیکن کوئی مردہ کھڑا نہیں ہوا. اب بتاؤ اللہ کا قرآن تو سچا ہے, پھر مردہ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ کیا عجیب تحقیق کر کے ہے. یہ ہمارا آج کل ایسے ہی محققین سے واسطہ پڑتا ہے. سید مختار الدین شاہ صاحب نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سچ بولا تھا, تو انہیں جھوٹ بولا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سچ بولا تھا, ان کو تو اللہ نے کہا تھا کہ کہو قم بِإِذْنِ اللَّهِ, انہیں تو اللہ کی بات کی تھی. تجھے اللہ نے بھیجا تھا کہ قبر کے پاس یا مردے کے پاس کھڑے ہو کر کہو قم بِإِذْنِ اللَّهِ, کہا مجھے تو نہیں کہا تھا. پھر کہا جب تو جھوٹ بول کے اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے, کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. اللہ نے تو حکم دیا نہیں تھا, تیرا جھوٹ سن کر کون سا مردہ کھڑا ہوتا؟ اللہ نے تو نہیں کہا تھا. اگر آج کوئی بندہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولے اور کہے مجھے یہ اللہ نے کہا ہے, یہ کذاب اور دجال ہے, اللہ نے جو کہنا تھا وہ کتاب اللہ کی شکل میں کہہ دیا. اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اب کسی کے کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. عقیدہ امامت جس طرز پہ ہمارے یاروں نے بنا رکھا ہے, جس طرز پہ ہمارے پڑوسی اس کو نشر کر رہے ہیں, یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے. عقیدہ ختم نبوت اور مروجہ عقیدہ امامت, یہ دو عقیدے اکٹھے نہیں چل سکتے. جو عقیدہ ختم نبوت ہے, ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اب لا معصوم ابادا, ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوگا. لا نبی ابادا, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ان کے بعد کوئی خدا کا پیغام بندوں کو نہیں پہنچائے گا. اب نبوت و معصومیت اور سارے کے سارے وہ مناسب جو کسی نبی کے لیے ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو, وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکے ہیں. اب جو بھی ان کے بعد کسی کو کسی بھی درجے میں نبی والی چیز اٹھا کر دے گا, حتیٰ کہ یہ تو نبی کی معصومیت اٹھا کر دے رہے ہیں, یہ تو نبی کے جو مقام نبوت اللہ کی تنصیب ہے وہ اٹھا کر دے رہے ہیں. مسیلمہ کذاب نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوا,
حاضر ہو کر بظاہر ایمان لے کر آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرا آپ سے ایک مشورہ ہے، اگر آپ مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لیں، مجھے بھی اپنی نبوت میں ساتھ شامل کر لیں، میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ ایسا کرو شہروں کے نبی تم بن جاؤ، دیہاتوں کا نبی مجھے بنا دو، میں پینڈوؤں کا نبی بن جاؤں گا، آپ شہریوں کے نبی بن جاؤ، آپ خشکی کے نبی بن جاؤ، دریاؤں کا نبی مجھے بنا دو، مجھے کچھ نبوت میں سے تھوڑا سا حصہ دے دو، میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول یہ کہہ دیتے چلے میں تجھے جو ہے وہ اتنے پارے قرآن پاک کے دے دیتا ہوں، میری امت کے 30 ہیں، تجھے میں 40 کر دیتا ہوں، تجھے 5-10 اور دے دیتا ہوں۔ کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی کو کہا اگر یہ چھڑی بھی تو مجھ سے مانگے، اس بنیاد پہ کہ نبی ہونے کی حیثیت سے یہ چھڑی بھی نمائندہ بن سکتی ہے، تو میں تجھے اپنی یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا، چاہے جا کے نبوت سے حصہ دے دوں۔ اس لیے کہ نبی بنانا نبی کا کام نہیں ہوتا، نبی بنانا نبیوں کی اشیاء ترکے اور وراثت کے طور پہ آگے دے دینا یہ نبیوں کا کام نہیں ہوتا، یہ کام نبی کا عزل، نبی کی تنصیب، نبی کو نبی کی نسب کرنا، نبی کو مبعوث کرنا، یہ خدا کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی نبی اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوتا، کوئی نبی اپنے عہدے سے معزول ہے؟ جو عہدے سے استعفیٰ دے کر بھاگ جائے وہ نبی رہتا ہے؟ عہدوں سے استعفے دینے والے ہمارے ہاں یہ ہمارے حضرات نعرہ لگاتے ہیں نا حق 4 خلافت راشدہ کا، حالانکہ جب ان سے پوچھا جائے خلفائے راشدین کا دور تو 30 سال ہے، اور 30 سال میں تو حضرت حسن کی بھی خلافت ساتھ ثابت ہوتی ہے، 6 ماہ تو حضرت حسن بھی خلیفہ تھے، تو آپ حق 4 کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ حالانکہ حضرت حسن بھی تو خلیفہ ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، جو مرتے وقت دنیا سے جاتے وقت جس منصب پر ہو اس کا وہی منصب شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن کا دور بے شک دور خلافت راشدہ ہے، لیکن انہوں نے خود اپنی خلافت سے استعفیٰ دے دیا تھا اور خلافت اٹھا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی تھی۔ جب وہ خود خلافت سے معزول ہو گئے، اب خلافت 4 پہ رک گئی ہے، اب خلافت راشدہ حق 4 ہی کہا جائے گا۔ اب چاہے دور خلافت راشدہ ہی کیوں نہ ہو، حضرت حسن کے لیے خلیفہ راشد کے نعرے میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس بنیاد پر کہ انہوں نے خود خلافت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ استعفیٰ دینے کے بعد خلافت نہیں رہتی، اب وہ خلیفہ نہیں رہے۔ اگلی بات کو سمجھ لیجئے، جو نبوت سے استعفیٰ دے جائے، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر غائب ہو جائے اور کہے میں کسی غار میں ہوں اور میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک قیامت کا نکارہ نہ بج جائے، یہ مقام معصوموں کے اور اللہ کے نسب کردہ لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ ہمارے دوستوں نے ایسا عجیب دین کا چیستان بنا دیا ہے، عجیب یہ چوچو کا مربع بنا دیا ہے، ادھر سے ان کو مقام نبوت سے اوپر لے کر جاتے ہیں، اور نبی اپنی ڈیوٹی سے نہ تو کسی کو لاٹھی دے سکتا ہے مقام نبوت پہ، نبی اپنی وجہ سے نہ تو اپنے منصب سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، پوری قوم بھی مقابل ہو، نبی کہتا ہے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں اپنے منصب سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور ادھر کہتے ہیں مرتبہ امامت بالا طرز مرتبہ نبوت، مرتبہ امامت کا تقاضا تو یہ تھا کسی غار میں نہ چھپا جاتا، کوئی غار میں لے کر کتاب کو نہ جایا جاتا، ادھر سے کتاب اور امام دونوں غار میں چھپا دیے، ادھر سے کہتے ہو کہ یہ مقام نبوت سے بالا تر ہے۔ مقام نبوت ہوتا تو دشمن کے مد مقابل ہوتا، مقام نبوت ہوتا قوم کا تحفظ کرتا، مد مقابل ہوتا، اس مقام پہ نبوت سے فائد تر ہوتا۔ مدینے میں ایک آواز گونجتی ہے، آواز سن کر مدینے والے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آئی، ابھی گھروں سے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی کا گھوڑا پسینے سے شرابور تھا، اللہ کے نبی آ کر فرما رہے ہیں کہ جاؤ جا کر آرام کرو، میں دیکھ کر آ گیا ہوں۔ یہ ہے مقام نبوت، اپنی امت کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اتنا امت کا لحاظ رکھا جا رہا ہے کہ امت کو ایک چیخ کی آواز سنے، پیغمبر پہلے نکل کر معلوم کرتا ہے کہ میری امت پہ تکلیف نہ آئے، میں اس کا تحفظ کروں۔ اور ادھر پوری قوم کا حال یہ ہے، ہر سال رو رو کے حلقان ہے، سینے زخمی، کمر زخمی، جسم سے خون بہ رہے ہیں، اور جو ان کا محافظ ہے وہ غائب ہے، جو ان کا محافظ ہے وہ۔ ایسا عقیدہ انسانوں کی بستی میں چلنے والا نہیں ہے، ایسے نظریات عقل مندوں کی بستی میں چلنے والے نظریات نہیں ہیں۔ عقل مندوں کی بستی میں وہی نظریہ چلتا ہے جس کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی ہے، اور وہ تربیت یہ بتاتی ہے کہ مرتبہ نبوت ہی مرتبہ امامت سے بالا تر ہے۔ ہاں پھر دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں،
پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا فرمائی تھی؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ مجھے متقین کا امام بنا۔ نبی تو وہ پہلے تھے، نبی جب وہ پہلے تھے تو پھر اللہ سے امامت کیوں مانگی؟ اس سے پتا چلا کہ امامت نبوت سے کوئی اوپر کی چیز ہے، کہ ابراہیم بھی وہ امامت مانگ رہے ہیں، ہم تو اسی امامت کی بات کر رہے ہیں۔ تو سنو، اپنی غلط فہمی کو دور کرو۔ نبیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نبی وہ ہوتا ہے جو متبع ہو، اور ایک وہ ہوتا ہے جو متبوع ہو۔ ایک نبی جس کو صاحب شریعت کہتے ہیں، ایک وہ نبی جو صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت موسیٰ وہ صاحب شریعت نبی ہیں، ساتھ حضرت ہارون یہ ان کے تابع نبی ہیں، یہ اتباع میں ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے والے ادھر دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ متبوع نبی ہیں، ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، ان کو شریعت نہیں دی گئی، وہ ان کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ یہ سلسلہ نبیوں میں دو سلسلے چلتے رہے، ایک وہ جو امامت کے منصب پہ فائز تھے، ایک وہ جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ امامت کے منصب پہ فائز جو انبیاء ہیں، ان کو اولی العزم من الرسل کہا جاتا ہے، وہ صرف 5 ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نبوت میں وہ مقام عطا فرما جو مقام امامت ہے، کہ میں نبی بھی ہوں اور کسی کا تابع نہ ہوں، بلکہ میں خود متبوع بنوں، قوم میری تابع بنے۔ اللہ نے 5 رسول نبیوں کو، 5 رسولوں کو اس مقام پہ پہنچایا جنہیں اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، جن میں حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت نوح ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ یہ 5 انبیاء نبوت میں مقام امامت پر ہیں، اور ان 5 میں بھی محمد عربی امام الانبیاء ہیں، یہ ان سب سے بڑھ کر اعلیٰ ترین امامت پہ ہیں۔ اس امامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو امامت تم نے گھڑ رکھی ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کی دعا کر رہے تھے کہ اللہ جو نبوت تو نے مجھے دی وہ نہیں، لیکن جو امامت کسی آتش پرستوں کے میقدے میں، ان کے آتش قدے میں تیار ہوئی ہے، مجھے ایسی امامت چاہیے۔ حاشا وکلا، ایسی امامت کی نہ کسی نبی کو ضرورت ہے، نہ ایسی امامت کی نسل انسانی کو ضرورت ہے۔ نسل انسانی کو جس امامت کی ضرورت ہے وہ ائمہ ملک میں موجود ہیں، لیکن یہ امامت، یہ متبع نبوت ہے، یہ امامت رسولوں کی اتباع میں چلنے والی ہے، رسولوں کو اپنی اتباع میں چلانے والی نہیں ہے۔ ہم امام مانتے ہیں، ہم منصب امامت کو اسی طرح مانتے ہیں جو حضرت علی نے بتایا ہے۔ جس طریقے کا حضرت علی نے امام بتایا کہ قوم مشورے سے چنے وہ امام ہے، اور وہ فاسق و فاجر ہو تو حکومت اس کے پاس ہو، وہ تب بھی امام ہے، اور اس کے فیصلے قوم مانے، قوم کو دہشت گردی سے اور حملوں سے بچائے، وہ امام ہے۔ اگر اس بات کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمائی ہے، اگر ہمارے حضرت علی کے نام لیوا دوست بھی مان لیں تو امت میں جھگڑا باقی رہے گا۔ تم ایسی امامت لے کر آئے ہو جس کو ختم نبوت کے قائلین سن بھی نہیں سکتے۔ ہمارے کان اس بات کے لیے تیار نہیں کہ کوئی ایسی آواز سنے کہ جو آواز یہ بتائے کہ محمد عربی سے بھی کوئی بڑھ کر ہے۔ ہمارے ذہن اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھ پہ پیچھے چلیں جو کہے محمد عربی سے آگے چلتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے جو ہمیں مقام جس راہ پہ چھوڑا ہے، اس راہ کی قیادت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ بقیہ جن کو تم ائمہ کہتے ہو، جن کو تم اپنے مادرزاد خیالات کے ذریعے تم آسمان کی بلندیوں تک لے کر جاتے ہو، وہ امام ہمارے بھی ہیں، ہمارے بھی مقتدا ہیں، ہمارے بھی پیشوا ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ٹوٹ جائے۔ امت کی وحدت عقیدہ ختم نبوت میں ہے، امت کا مقام عقیدہ ختم نبوت میں ہے۔ یہی تو وجہ ہے تجلیات آفتاب جو کہ حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت قائد دبیر صاحب کرم الدین دبیر صاحب، ان کی کتاب جس کا ڈکو نے جواب لکھا تھا، اس کے جواب الجواب میں لکھی ہے۔ اور میں آپ کو حیرت سے یہاں پہ افسوس ہوتا ہے، جب ہمارے نعرے تو لگتے ہیں لیکن ہماری قوم آہستہ آہستہ ہم روب زوال ہیں، اور روب زوال بئی معنی کہ کچھ بھی نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے بڑوں کی کتنی علمی خدمات ہیں۔ اگر ہمیں کارگزاریاں بھی سننے کو ملے تو ہمیں جرت و شجاعت کے کارناموں سے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے فتنوں کے خلاف قلم اٹھایا ہے، جس طرح اسلام کا علمی میدان میں دفاع کیا ہے، اگر آپ سے کہا جائے ان کی کون سی کتاب آج کل آپ کے مطالعے میں ہے تو دائیں بائیں جھانکنے لگو گے، ان کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور اس پر مجھے مولانا عبدالجبار سلفی صاحب دامت برکاتہم کی ایک بات یاد آئی۔ میں ان کی بات بغیر اس بندے کا اصل کا نام لیے تذکرہ کرتا ہوں، اور وہ آئے تو ان سے تصدیق بھی کر لے۔ چند دن قبل انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا
کہنے لگے ایک پٹرول پمپ پہ یہ چکوال بلقصر کے ساتھ ایک پٹرول پمپ میں رکا اور دوسرے طبقے کا ایک بہت بڑا جو تھا وہ مجلس گو اور جو بحر المصائب اور بحر النوائب جو ہوتے ہیں ان کے کافی سارے لقبات، وہ کھڑا تیل ڈلوا رہا تھا اپنی گاڑی میں. تو اس کے سامنے ہمارے اہل حق کی ایک کتاب نبی و صدیق غالباً اس طرح کو کتاب پڑھی تھی، تو وہ میں نے دیکھ کر اس کو روک لیا. میں نے کہا یہ بتاؤ زندگی میں ہم نے بھی تمہارا تعاقب کیا، شکر ہے کہ ہماری کتابیں بھی تمہارے تعاقب میں ہیں، تمہاری گاڑی میں ہماری کتاب موجود ہے، تمہارے تعاقب میں ہیں، ہماری کتابیں بھی گاڑی میں تمہیں راہ ہدایت دکھا رہی ہیں. کہہ رہے اس نے پان کھا رہا تھا، ایسے پیپ پھینکی اور پھینک کر مجھے کہنے لگا کہ بھائی دیکھو جہاں جہاں پر صدیق کا نام آئے گا میں وہاں وہاں علی کا نام لے دوں گا، مجلس گرم ہو جائے گی، پیسے مل جائیں گے. کس نے پوچھا کہاں کیا لکھا ہے؟ کسی نے پوچھنا ہے؟ کہہ رہا آپ کا تو علمی طبقہ ہے، آپ کے لوگ نہیں پوچھتے بات کہاں لکھی ہے، کتاب کی طرف نہیں جاتے، اور ہمارے تو ویسے ہی اللہ لوگ ملنگ ہیں، انہوں نے کیا پوچھنا ہے؟ وہ پہلے ٹن ہو کر مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو تو چاہیے جو خوب بڑی سے بڑی لمبی سے لمبی کارگزاری سنائے اور پھر مجمع کو رلائے. وہی تو بات ہے، ہماری تو روزی روٹی چل رہی ہے، کر لو تم نے جو کرنا ہے. عبدالجبار سلفی کو اس نے انہی الفاظ میں کہا ہم جہاں جہاں جن جن حدیثوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت آئی ہے ہم ابوبکر کا نام ہٹا کر وہاں علی المرتضیٰ کا یا اپنے پسندیدہ ائمہ کا نام لگا دیں گے تو ہم کیا بگاڑ لو گے ہمارا؟ کیا بات، جرت دیکھو، جھوٹ پہ اتنے وہ لوگ جری ہیں. لیکن خدا را میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، صرف ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرد میدان اس میدان میں نہیں تھے کہ وہ گورنمنٹ سے ٹکرا جائیں، اس میدان میں نہیں تھے کہ وہ طاغوت سے ٹکرا جائیں. کبھی ان کے رشوہات قلم بھی پڑھ لو، کبھی ان کے علمی مارکوں کو بھی پڑھ لو. آج تک دنیا ناصبیت سے لے کر دنیا رافضیت تک، اہل صحابہ کے دشمنوں سے لے کر اہل بیت کے دشمنوں تک، سب کے ایوانوں میں حضرت قاضی صاحب کے علم نے زلزلہ برپا کیا ہے. ہم نے کبھی ان کی کتابوں کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا تو یہ قصور ہمارا ہے، حضرت قاضی صاحب کا نہیں ہے. اور حقیقت ہے ہم نے قاضی صاحب کے علم سے ناانصافی کی ہے، ہم نے قاضی صاحب کے علم کا حق ادا نہیں کیا. تو تجلیات آفتاب حضرت علامہ صاحب نے حضرت قاضی رحمہ اللہ کی رحلت کے بعد ابھی اپنی وفات سے بھی کچھ عرصہ قبل اس کو مکمل کیا. حضرت نے اسی واقعہ مہدی کو، منصب امامت کو ایسے احسن انداز میں بیان کیا. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ جب دجال دنیا میں آئے گا، دجال کے آنے کے بعد اس کو قتل کرنا یہ بہت بڑا ایشو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ قرب قیامت بھی اہل سنت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، اہل سنت کے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اتاریں گے. حالانکہ حضرت مہدی موجود ہوں گے، اللہ چاہیں تو حضرت مہدی سے بھی دجال کو قتل کروا سکتے ہیں. لیکن پھر کہنے والے یہ کہہ دیتے کہ مرتبہ امامت بالا طرز مرتبہ نبوت کہ دجال کو قتل کرنا نبیوں کا کام تھا، لیکن امام نے کیا ہے، نبیوں سے نہیں ہو سکا، امام نے کیا ہے. اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پہ روک کے رکھا کہ نبی نبیوں والا کام تو ہی کرے گا، امام نبیوں والے کام نہیں کر سکتے. امام کا درجہ کم ہے، نبی کا درجہ زیادہ ہے. عیسیٰ اسی لیے آئیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی سے امام کا درجہ کم ہے، ورنہ اس دور میں امام مہدی موجود ہوں گے. لیکن ہمارے مہدی اور ان کے مہدی میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے حضرت مہدی نے بھی پیدا ہونا ہے، قرب قیامت ان کا ظہور ہوگا، تشریف لائیں گے، اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا. وہ ایک فاتح کی حیثیت سے آئیں گے، کسی گمنام چھپے ہوئے کی حیثیت سے نہیں، وہ کسی جگہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو خدا را ہم اپنے ان احباب کو، ان دوستوں سے کہتے ہیں عقیدہ امامت تمہارا سراسر عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے. اپنے عقیدہ امامت کو اہل و سنت کی ترجیحات، حضرت علی کے فرمودات اور نہج البلاغہ کے مطابق کر لو. تمہارا اور ہمارا اختلاف مسئلہ ختم نبوت پہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب تک تم ختم نبوت کے متوازی عقیدہ امامت رکھتے ہو، تمہارا ختم نبوت پہ ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا. چونکہ جس طرح کی امامت تم نے لوگوں میں متعارف کروا رکھی ہے، اس طرح تو نبوت ہوا کرتی ہے. یہ مقام تو نبوت کا ہے، اور یہ تو پھر ایک کی گنجائش نہیں نکلتی، چاہے جائے کہ تم 10 12 15 تک لے جاؤ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق کے عقیدہ ختم نبوت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.